پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ تمام امراض کی جو جڑ ہے، اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، آپ کی گٹ ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہماری خوراک کچھ اس طرح سے ہے، ہمارا لائف سٹائل کچھ اس طرح سے ہے، جب ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم جو مرضی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم خیال نہیں رکھ رہے کہ کہاں پہ ہم نے رات کا کھانا کھایا ہے اور ہم دوبارہ سے رات کو 2-3 بجے پھر کھانا کھا رہے ہیں یا ناشتہ ہم کب کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہیں، ہمارے معدے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حکیم مزمل خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی تشریف لانے کے لیے۔ سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو معدے کے امراض ہیں ان کی وجہ کیا بنتی ہے بننے کی، اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ وجوہات تو کافی ساری آپ نے خود ہی بیان فرما دی ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں مینشن آپ نے کر دیں کہ ہم نے جب سے اپنے معمولات جو ہیں وہ فطرت سے ہٹا لی ہیں، جو ہمارا جسم انسانی کی ضروریات ہیں، ہم جب اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز اس پر استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ مطلب ہمیں کھانے کی بھوک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ بہت سارا کھانا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ واجب ہو گیا کہ ہم نے یہ کھانا ہی کھانا ہے۔ جی، ہم وہ طلب سے ہٹ کے پھر اس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پورے جسم انسانی کا شریف ترین اگر عضو کس کو کہیں نا تو وہ معدہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہر چیز کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، یہ ہماری خواہش کو برداشت کرتا ہے، یہ ہماری طلب کو برداشت کرتا ہے۔ آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کہیں سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، آپ وہاں سے پیٹ بھر کے کھائیں اور بالکل گنجائش نہیں ہے، اور آپ کہیں اور دوست کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے پھر کوئی چیز پیش کر دے تو اس کے اندر اتنی شکت ہوتی ہے کہ یہ اس کو بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہماری گائیڈ لائن جو ہے وہ ایک متعین کرتا ہے۔ ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے تاکہ معدہ میں اتنی جو ہے وہ جگہ خالی بچ سکے جو اس کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ جب ہم اس کو بالکل ہی فل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ہضم کی صلاحیت تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے امراض جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ صرف لائف سٹائل چینج کر کے، خوراک چینج کر کے؟ سب سے جو پہلا نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ڈریس کی فکر کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم دیر سے جاگ رہے ہیں تو پھر دیر سے ہی جاگ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کتنی شکت برداشت کر سکتا ہے۔ یا اگر ہم کھانے کو کچھ ہمارے اس دور میں بڑی ایک چیز بن گئی ہے، تھوڑا سا موٹاپا ہو گیا، ڈائٹنگ شروع کر دیں جی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ڈائٹ کے چکر میں جو ہمارے اپنے باڈی کے وٹامنز ہیں، جو آئرن ہے، جو پوٹاشیم ہے، جو کیلشیم ہے، وہ کتنی کم ہو رہی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ فکر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ محنت مشقت کرنے والے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ ناشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ آفس ورک کرتے ہیں تو پھر ناشتہ ہلکا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھاری کام کرتے ہیں تو پھر ناشتہ ہلکے میں ہم کیا لے سکتے ہیں؟ بوائل ایگ لے سکتے ہیں، جوسز کر سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، بوائل ایگ آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہلکی گندم کی چپاتی۔ یہ جو بریڈ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بہت زیادہ ہم ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں۔ گندم اللہ کریم نے ہمیں ایک بہت زیادہ خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہوئی۔ ہلکی چپاتی لے لیں، ساتھ 1-2 انڈا لے لیں بوائل کیا ہوا، اور اگر اللہ کریم مہربانی فرمائے، آپ پر کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے، گھر میں اگر شہد ہے تو آپ شہد کے ساتھ اور سیب کے سرکے کے ساتھ، یہ بہت بڑا ایک حکیمی ناشتہ ہے، سیب کا سرکہ اور شہد ملا لیں اور روٹی کے ساتھ اس کو استعمال کریں، نہ تو آپ کی کبھی فیٹ بڑھے گی، نہ آپ کا کبھی معدہ خراب ہوگا انشاءاللہ۔ واو، زبردست۔ سیب کا سرکہ اور شہد؟ جی، سیب کا سرکہ اور شہد، 1 چمچ سیب کا سرکہ لے لیں اور 2 چمچ شہد لے لیں، اس کو مکس کر لیں اس کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہمارا اسلام ہمیں گائیڈ دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، یعنی اگر ہم اس کو سالن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے معدہ تو بالکل ہی ویسے تندرست رہے گا۔ اچھا حکیم صاحب، میں آپ سے کہنا چاہوں، جیسے آپ نے کہا کہ صبح کے ٹائم گندم کا ہلکا پھلکا لے لینا چاہیے ہمیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو گندم ہے وہ ہماری صحت کے لیے اس طرح سے اچھی نہیں ہے، ہمیں گندم کے بجائے شفل ہو جانا چاہیے باجرے، راگی اور اس طرح سے ان آٹے پہ، کیونکہ گندم جو ہے وہ یا تو شوگر جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یا پھر روٹی ان کے لیے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے جنہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے تھوڑی سی مزدوری کرنی ہو، تو
तो कुछ लोग जो सुबह के टाइम रोटी ले लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। नहीं देखें, फिर लिमिटेड एक पोजीशन होती है। मतलब आपका सुबह के नाश्ते की तलब हो रही है 1 रोटी खाने की, लेकिन आप 3 रोटी खा रहे हैं, या अगर आपकी सुबह की तलब खाने का जी नहीं चाह रहा है तो आप हल्का फुल्का जूस ले लें, एक सिर्फ उबला हुआ अंडा ले लें। ज़बरदस्ती नहीं करें मैदे पर बोझ। जी बिल्कुल, उसका तवाज़न बहाल रखें। जब भी आप मैदा पर कोई भी बोझ डालेंगे, ये खुद कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इसके अंदर जो रेशे हैं जिन्होंने ग़िज़ा को हज़म करना होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाते हैं। देखिए एक उम्र है 22 साल 30 साल की, इसमें आदमी जो खाता है वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ठंडा भी खा जाता हूँ, मैं खट्टा भी खा जाता हूँ, मैं सारा कुछ खा जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। वो असल में जितनी नुकसानदेह अशिया हैं वो जिस्म के अंदर अपना वो जहर जमा करती चली जा रही हैं। जैसे ही वो 30+ हो जाएंगे फिर वो सारे तेज़ाबी मादे जो जमा हो जाएंगे, फिर 30 से ऊपर जाके वो आपके मैदे की ये सलाहियत ही ख़त्म कर देंगे कि वो खाना हज़म कर सके। फिर हमें तरह तरह के मैदे के लिए चूरन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर आजकल के दौर में हम टोटकों पर बड़ा भरोसा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टोटके इलाज नहीं होते हैं। हमें हमेशा अपनी बीमारी की सही तशख़ीस करवा के, मर्ज़ की सही नौइयत को जांच के फिर उसकी मुनासबत से उसका इलाज लेना चाहिए, तो फिर उसका हल भी होता है और मैदे की इस्लाह भी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल इस तरह से है। तो जो अब मैदे के अमराज हैं, तकरीबन हर बच्चा, मैं देखती हूँ बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे जो इवन स्कूल गोइंग होते हैं उनको भी हो रहा था कि मैदे में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, समथिंग पेन हो रही है, क्योंकि हमने बाहर के शवारमा, ये बर्गर्स वगैरह जितना जंक फूड है हमने खा लिया है, और उसमें जो मसाले होते हैं वो मैदा, जैसे आपने कहा, बेचारा सब कुछ हजम तो कर लेता है लेकिन एक टाइम तक जी उसमें। अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? अब जो इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं, जिनके मैदे में मसला शुरू हो गया, एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, या खुदा ना खास्ता मैदे का अल्सर समथिंग इस तरह से, वो इसको कैसे सेव कर सकते हैं इससे? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बच्चा जब 7-8 साल का होता है तो उसके पास उसके क्या ज़राए होते हैं कि पैसे कमाने के? उसके अपने तो कोई ज़राए नहीं है कि वो कहीं से अपनी पॉकेट मनी जमा कर सकता है। पैसे तो वालिदैन ने देने हैं, और वो पैसे उन्होंने देने हैं कि आप इससे कोई चीज़ें इस्तेमाल करें, ले लें। तो अगर वो बाहर से चॉकलेट लेके आ रहा है उसकी आदत छुड़वाएं, वो बाज़ार के जो जूस लेकर आ रहा है उसकी आदत छुड़वाएं, और उसको जो है वो घर की देसी जो चीज़ें हैं, जो जूसेस हैं, जो घर के अंदर ड्राई फ्रूट सीज़न के हिसाब से आते हैं, वो उसको इस्तेमाल करवाएं, या जो घर का देसी खाना है वो अगर आप उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दें और उसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लें, कुछ मसाला जात घर के इस्तेमाल करवा लें, वो फिर चटपटी चीज़ों से थोड़ा मानूस नहीं होंगे, घर में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे थोड़ा महफूज रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा कोई नुस्खा मौजूद है जो हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में ऐड कर सकें, या जिनको मैदे के अमराज में मुब्तला हैं वो खुराक के साथ साथ वो चीज़ भी अपनी लाइफ में? मैं यकीनन अर्ज़ करता हूँ, पहले 1-2 चीज़ें ज़रा समझनी बड़ा ज़रूरी हैं। एक मैदा के अमराज में होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैसेस का हो जाना, ये एक अलहदा इशू है। तेज़ाबियत का हो जाना, ये एक अलहदा इशू है। हर्ट बर्निंग, सीने की जलन हो जाना, ये एक जो है अलहदा इशू है। और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज़ जो है, कब्ज़ को अतिब्बाए कराम ने उम्मुल अमराज का लक़ब दिया हुआ है कि ये बीमारियों की माँ है। लेकिन बदकिस्मती से ये देखें, हमें यही तयन नहीं हो पा रहा है कि मुझे कब्ज़ है कि नहीं है, हम ये भी नहीं अपनी फ़िक्र कर पा रहे होते हैं। कब्ज़ के मामले में बहुत हद तक हमें जो है वो हसास होना पड़ेगा, इसके बारे में अपने इल्म को बढ़ाना पड़ेगा। इंसानी जिस्म के 2 निज़ाम ऐसे हैं जिसकी बुनियाद हैं पूरा जिस्म, एक निज़ाम इंहिज़ाम और एक निज़ाम इखराज। हम खा क्या रहे हैं, वो कितने अरसे में हज़म हो रहा है, कम से कम 4 घंटे चाहिए ग़िज़ा को हज़म होने में। 4 घंटे में अगर ग़िज़ा हज़म हो जाती है तो फिर हमें नए ग़िज़ा की तलब होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 4-5 घंटे में भी खाना हज़म होकर नई तलब नहीं बढ़ रही है तो फिर वो ग़िज़ा या तो अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबी बुखारात बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे में स्वेलिंग पैदा हो गई, सोजन बन गई, अंतड़ियाँ ख़राब हो गई, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, खुश्की बढ़ गई। उस खुश्की के बढ़ने की वजह से फिर कब्ज़ जैसा जो है वो मर्ज़ जन्म लेता है। यही कब्ज़ जब बिगड़ती है तो फिर पाइल्स जैसी ख़तरनाक बीमारी जो है वो सामने आती है। पाइल्स जब बिगड़ते हैं तो फिर एक नासूर जैसा, बगंदर जैसी एक बीमारी बड़ी ख़तरनाक है जिसका इलाज बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें जब तक ये फ़िक्र लाहक नहीं होगी कि हमें अपने मैदे की इस्लाह कैसे करनी है, तो फिर उसके
علاوہ کوئی بھی دوائیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ادھر سے کھانا بھی پیٹ بھر کے کھائی جائیں، اوپر سے کوئی چورن بھی ایک حساب سے لے لیں کہ بس جی کھایا اور ہاجمولہ کھایا اور ڈکار ہمارا جی ہضم ہو گیا، دوبارہ سے پھر وہی خواہش کر لی. تو یہ عادت بگاڑنے والا تو کام ہو سکتا ہے، لیکن معدے کے ساتھ وفاداری نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ بالکل درست ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دوائیوں پہ انحصار کرتے جائیں، اپنا ڈائٹ پلان یا جو اپنی روٹین ہے اس کو چینج نہ کریں اور صرف ہم کہیں کہ پکی دوائیاں سم تھنگ ان سے کام چلتا رہے. ایسا تو آبویسلی نہیں ہوتا. آپ کو خود احتیاط رکھنی پڑتی ہے اگر آپ کو اپنے سے پیار ہے تو. اگر آپ تھوڑی یہ والا زیادہ جملہ رہنا صرف چاہتے ہیں اگر، تو یہ جو اگر ہے نا، جب ہم اگر سمجھ لیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ کسی سے پوچھ لیں وہ کوئی نہ کوئی معدے کا کیپسول کھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی معدے کی دوائی کھا رہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، کھا رہا ہے. جی وہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں. آپ کسی موٹاپے والے سے کہیں کہ صبح کی سیر کریں، وہ نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ضرور استعمال کر لے گا. یا اس کو کہیں تھوڑا کھانا کم کر دیں، وہ نہیں کرے گا. لیکن کوئی دوائی، میں اس لیے بہت سارے جو مریض ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. دوائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لازم ملزوم نہیں بننی چاہیے. آپ اپنی غذا کو مینٹین رکھیں. یہ دوائیں ایک تو آپ کو تھوڑی سی سپورٹ کر سکتی ہیں بہتری کے لیے، ورنہ آپ کا حل نہیں کر سکتی ہیں. ہاں جب بیماری بڑھ چکی ہے اور اس نوعیت تک آ چکی ہے کہ وہاں پر غذا اثر نہیں کر پا رہی، جیسے آپ نے کہا جو اب ہضم کرنے کی معدے میں صلاحیت ہی نہ ہو تو بندہ کیسے کھائے؟ مکئی کے آٹا کھانے کی، گندم کا آٹا جسے ہضم نہیں ہو رہا وہ مکئی کا آٹا کیسے کھائے گا؟ وہ جو کا آٹا کیسے کھائے گا؟ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے وہ زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں، جی وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے، وہ دیر ہضم ہوتا ہے، وہ جلدی ہضم ہونے والی خوراک نہیں ہے. سب سے ہلکا جو انسانی جسم کی فطرت کے عین مطابق ہے وہ گندم ہے. میں تو گندم کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، صرف گندم. لیکن اس کا طریقہ کار استعمال کچھ چینج کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی بدرگے کے ساتھ اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے بہتری ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا سر. اب کچھ لے کر آئے ہیں، آپ بتائیں گے کیا لائے ہیں ہمارے لیے؟ ہاں جی، وہ میں ایک معدے کے جو امراض والے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو کوئی نہ کوئی دوائی کھانے کی ان کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے، ان کے لیے بہت آسان نسخہ ہے، آسانی سے ملنے والا، مشکل نہیں ہوتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں بہت آپ کے، یہ ویسے ہمارا کچن ان چیزوں سے سجا ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں یہ کچن میں پڑی ہوتی تھی، یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھی. یہ ہے سونف. اس کو طب کی زبان میں جو ہے وہ بادیان کہتے ہیں. کہیں پہ بادیان لکھا ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ سونف ہے، بادیان اس کو کہتے ہیں. اس کا عرق بڑا مشہور ہے، عرق بادیان. اس کا عرق بھی نکلتا ہے. یہ موٹاپے والوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، جگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. لیکن اس وقت چونکہ ایک نسخے کے اندر ہے، میں اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بات کرتا ہوں. یہ سونف ہے، یہ آپ نے لے لینی ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، کالی مرچ. یہ کالی مرچ ہے. بلیک پیپر ہے، یہ کالی مرچ ہے. یہ بھی گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ کالی مرچ ایک ایسی چیز ہے، اگر جسم کے اندر 360 بیماریاں پل رہی ہیں نا تو ہم اس کالی مرچ سے ان کا علاج کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ افادیت اللہ کریم نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ کالی مرچ ہے، یہ آپ لے لیں. اور یہ ایک بڑی ہی بابرکت سمجھ لیں، متبرک ہے. یہ ہے سنا مکی. یہ جو مکہ شریف کی جو وادیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے اور یہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہے، مشکل نہیں ہے. یہ سنا مکی ہے. یہ سنا مکی آپ نے اگر لینی ہے 100 گرام تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس سے آدھا آدھا یعنی 50 گرام. سنا مکی 100 گرام، یہ 50 گرام، اور یہ سونف بھی 50 گرام. اور حسب ذائقہ اس میں تھوڑا نمک ڈال لینا ہے آپ نے، مطلب 20 گرام نمک ڈال لیں. ان کو پیس لینا ہے ہم نے؟ ان کو پیس بھی لینا، بالکل. اس کا صفوف بن جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا. باریک پیس لینا ہے، بالکل جیسے باریک بنتا ہے. رات کو سوتے وقت اور صبح کھانے کے بعد 1 گھنٹہ بعد اس کا آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں. اور ایک بات میں اور آپ کی وساطت سے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، کوئی بھی دوائی لیں وہ کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ وقفہ چھوڑ کے لینی چاہیے. کھانے کے فوراً بعد کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد یہ آپ صفوف بنا لیں. دوپہر کو بھی ہو، اگر معدے میں زیادہ تیزابیت رہتی ہے، زیادہ جلن رہتی ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو 3 ٹائم پہ کر لیں، ورنہ جو ہے وہ اس کو صبح شام لے لیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے،
وہ بھی بڑی آسانی سے ملنے والی ہے، مشکل نہیں ہے. اب یقیناً اس کا بھی نام جانتے ہوں گے، انجیر. یہ انجیر ہے، اور اس کا ہمارے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. اس کی بہت ساری افادیت ہے. یہ ویسے اور مسائل میں اگر ہم گفتگو کریں تو جگر میں، معدہ میں، دماغی کمزوری میں، نظر کی کمزوری میں، ہڈیوں کی کمزوری میں، خون کی کمی میں، آپ جہاں چاہیں اس کا استعمال اپنے مستند معالج کے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے اس سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ صرف رات کو سوتے وقت جب آپ نے بالکل سونا ہے، اس کے 7 دانے، صرف 7 دانے آپ نے چبا کے کھا لینے ہیں، اوپر سے 1 کپ گرم پانی پی لینا ہے. پرانی سے پرانی قبض اگر آپ کی کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور آپ کھا کھا کے دوائیاں تھک چکے ہیں، اللہ کے فضل سے اس برکت والی اس بوٹی کے ساتھ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نمی ہے. اور تو سر یہ جو آپ انجیر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے فوائد بھی بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کو نہیں اس طرح سے روٹین میں لے سکیں گے اس طرح سے 7 دن کے لیے، جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، کیونکہ اس کی تاثیر کہتے ہیں کہ گرم ہوتی ہے. اس سے آگے آپ کا صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ صرف گرم ہے، گرم تر ہے، گرم خشک ہے. یہ کیا چیز ہے ہمیں اس کا نہیں معلوم. اوکے. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ تاثیر گرم ہے. گھر میں شلجم پکتے ہیں، کبھی ہم نے پوچھا یہ گرم ہے کہ سرد ہے؟ نہیں پوچھا. گھر میں میتھی پکتی ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا یہ گرم ہے کہ خشک ہے. لیکن وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی افادیت بھی مل رہی ہوتی ہے. کبھی شوگر پہ موقع ملا گفتگو کرنے کا تو آپ کو میں ہر وہ چیز بتاؤں گا جو شوگر میں منع کی جاتی ہے، اس سے شوگر کا علاج ہو سکتا ہے. شوگر کا مطلب کچھ یہ نہیں ہے، شوگر میں ایک چیز کی لیمٹ ہے، وہ بڑھ گئی ہوئی ہے. آپ کچھ چیزوں کو اپنی اس دائرہ کار میں لے کر آئیں، وہ ساری چیز ہو جائیں گی. شوگر ہے، اس کو 7 کی بجائے 3 کر لیں اگر احتیاطی طور پر کرنی ہے، زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے انجیر. جی، انجیر کے ساتھ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہم آپ کی بات بجا ہے بالکل، کسی بھی چیز کا اگر ایکسیسو استعمال کرتے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا پراپر، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ گرم ہے، نہیں میں نے نہیں کھانی، ہم ساری چیزیں میٹھا لے لیتے ہیں، ہم چائے میں چینی نہیں لیں گے کہ یہ میٹھا ہو جائے گا. تو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ایک اس طرح سے ٹپیکل سیٹ ہو گیا ہوا ہے. آپ جو مرضی سمجھا لیں، پھر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں. وہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے، اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کی طرف ہمیں واپس آنا چاہیے. دیکھیں وقوع ہوتا ہے ہمارے ساتھ، میں مثال دیتا ہوں. ہم بہت اچھا جانتے ہیں کہ یہ وقوع کیا ہوا ہے، جی، لیکن وکیل کو جا کے سمجھائیں تو وکیل صاحب وہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو اس طرح سے پیش کرنا ہے، اس کو بیان کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. اگر تو ہمیں کیس جو ہے وہ ون کرنا ہے تو پھر کس کی ماننی پڑے گی؟ obviously آپ کے معالج کی، وکیل کی، معالج جو کی بھی اور ہوتے ہیں ان کی مان. جب ہم یہ سوچ لیں کہ جو میرا کام نہیں ہے مجھے وہ کام ان سے لینا چاہیے جن کا وہ کام ہے، تو پھر ہم بہت سارے اپنے مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 چیزیں ہمیں آ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم طبیب بن گئے ہیں اور ہمیں ان کی افادیت کا پتہ چل گیا، تو پھر وہ بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے، شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. لیکن میرے پاس کافی ایسے مریض آتے ہیں، انہوں نے کلونجی کھائی، ان کے چہرے پر دانے نکل آئے. ایکسیسو استعمال ہے نا، بغیر کسی کے مشورے کے. وہ جو آپ کا مزاج تھا اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سسٹم بہتر نہیں بن سکا، اس لیے ہمارے لیے وہ بیماری کا موجد بنا. حالانکہ یہ چیزیں افادیت والی ہیں، فائدہ والی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ان کے طریقہ کے حساب سے استعمال کریں گے تو پھر بہتر. ٹھیک ہے، اب دوبارہ نسخہ ہم ریپیٹ کر دیں. جی بالکل کر دیتے ہیں، آسانی کے لیے. ہمارا مطلب ہی ناظرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے تاکہ دوائیوں سے جان چھوٹ سکے. یہ ہے سونف، بادیان اس کو کہتے ہیں. یہ لینی ہے 50 گرام. جی. اس کا عرق بھی بڑا مشہور ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو سیانے ہیں وہ نکال لیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ صرف سونف لینی ہے، 50 گرام لینی ہے. اور یہ ہے کالی مرچ، یہ بھی 50 گرام ہم نے لینی ہے. یہ بھی 50 گرام ہم نے لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یہ سنا مکی، یہ ہم نے 100 گرام لینی. یہ ہم نے اس سے ڈبل یعنی 100 گرام لینی ہے. ایک چیز آپ کی وساطت سے دوبارہ وضاحت کر دوں، یہ جب آپ سنا مکی خریدیں گے تو اس میں بڑے تنکے ہوں گے، جو اس کی ٹانیاں ہوتی ہیں وہ ٹانیاں نہیں لینی ہیں، صرف اس کے پتے علیحدہ کر کے لینے ہیں آپ نے. وہ صرف پتے پچھوانے ہیں، وہ لے لینے ہیں آپ نے 100 گرام. اور حسب ذائقہ اس میں نمک ڈال لینا ہے آپ نے، 20 گرام ڈال لیں. بلڈ پریشر والے ہیں تو وہ اس میں نمک نہ ڈالیں، ویسے استعمال کر لیں. اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. کالا نمک لینا ہے یا دوسرا سفید؟ نمک سفید ڈال لیں اس میں. ہاں جی، ہلکا حسب ذائقہ استعمال
کالا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ والی انجیر، اس کا سفوف بنا لینا ہے، پھکی مشہور بن جاتی ہے۔ یہ صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد چھوٹا چائے والا 1 چمچ اور بڑا آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور یہ انجیر، یہ قبض والے مریضوں کے لیے یادگار نسخہ ہے، یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ دائمی قبض جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 7 انجیریں کھا کے اوپر سے 1 کپ گرم پانی آپ نے جو ہے وہ پی لینا ہے۔ 7 انجیریں، اور بالکل آہستہ آہستہ ان کو کھانا ہے، بہت جلدی میں نہیں کھانا، وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، کھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، ہم جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں، تیزی یا دفتر نکلتے ہوئے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں کھانا کھا رہے جلدی چاہیے، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ جلدی چاہیے ہوتی ہے، لیکن جلدی نہیں ہوتی، بیماری بھی آہستہ آہستہ اندر جگہ بناتی، پھر اس کا علاج بھی آہستہ آہستہ کی طرح جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ 7 انجیریں آہستہ آہستہ، ہمارے کھانے کے بارے میں بھی ہے کہ کھانا تحمل سے کھائیں، آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں، جتنا کھانا زیادہ چبا کے کھائیں گے آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ انجیر 7 دانے رات کو بالکل سوتے وقت، اس کے بعد پھر کھانا پینا کچھ نہیں ہے، مطلب یہ کھانا ہے اور سو جانا ہے آپ نے۔ 7 دانے انجیر کے اور اس کے ساتھ 1 کپ گرم پانی، یہ اپنا معمول بنائیں اور اللہ کے فضل سے اپنے معدے پر تھوڑا رحم کھائیں تاکہ وہ آپ کو اور اچھی کھانے جو ہیں وہ کھانے کے قابل بنا سکے اور آپ کی صحت بحال رہ سکے۔ بالکل اس طرح سے جو آپ نے سفوف بتایا ہے، یہ تمام عمر کے افراد لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو چٹکی کی شکل میں دے دیں، مطلب 2 چٹکیاں آپ ان کو دے دیں۔ ویسے ریگولر استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو اسٹمک کا پرابلم ہے یا نہیں ہے، یہ معدے کو بہتر رکھے گا اور ساتھ اپنی خوراک کا خیال رکھا جائے؟ جی بہتر اس کا استعمال، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے اس کا کسی طرح سے بھی، اور اگر آپ اس سے پیٹ بھی کم کرنا چاہیں تو یہ پیٹ بھی کم کر دے گا۔ پھر تو سارے استعمال کریں گے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، تاکہ جو وزن بڑھ رہا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں جیسے بادیان سونف کی افادیت بتانے کی کوشش کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سونف بہت سے لوگ جو ہیں وہ سونف کو ویسے نہیں کھاتے ہیں، چائے میں استعمال کرتے ہیں، اس کی کیا افادیت ہوتی ہے یا اس کا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہے جس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں؟ چائے سے استعمال کرنے سے چائے کا ہم ذائقہ اچھا لے سکتے ہیں۔ اس کا ایک کہوہ بنتا ہے سونف کا، بہت خوبصورت، یہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، تو ادرک اور سونف برابر وزن لے کے 1.5 کپ پانی میں اس کو ابال کے چائے والی جگہ پہ آپ یہ کہوہ استعمال کریں، کبھی تھکیں گے نہیں آپ نے سارا دن کام کر لیا، تھک گئے، کندھوں میں درد ہو رہا ہے، تو آپ وہ کہوہ استعمال کریں، چائے میں ڈالنے کی بجائے یہ والا کہوہ استعمال کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ چائے کا ذائقہ بدلنا چاہتے ہیں تو تھوڑی ڈالنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہتر ہے۔ سر ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا ناظرین کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم نے ایک شیڈول اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ خدا را اپنی صحت پر توجہ دیں، کیونکہ صحت مند، مجھ سے پچھلے کسی پروگرام کسی اور جگہ پہ کسی اینکر نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم تندرست ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اگر تو آپ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو اس نے نعمتیں دی ہیں، اور اس شکر کا جو آپ کا انداز ہے وہ اس کی عبادات ہیں، مطلب آپ اپنی عبادات اپنے وقت پر اور صحیح تندرستی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ تندرست ہیں۔ لیکن اگر آپ سے اس کی عبادات اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ بیمار ہیں، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے اور اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بالکل اس طرح سے، بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کا بہت اور میں یہی کہنا چاہوں گی اپنا خیال لازمی رکھا کریں، چاہے آپ کسی بھی مرض میں ہیں، کسی بھی طرح کی دوائی لے رہے ہیں تو کوشش کی جائے تھوڑی سی اس کے الٹرنیٹ پر تھوڑی سی ہمت بندھائی جائے، تھوڑی سی محنت کی جائے، صرف دوائیوں کا محتاج نہ رہا جائے، کچھ الٹرنیٹ کیا جائے تو کہیں حد تک، کسی حد تک ان سے تھوڑی سی کمی تو ضرور آ جاتی ہے، باقی شفا تو من جانب اللہ ہے۔